ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اور جب ریئیکشن ایکشن کے برابر نہ ہو تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ریئیکشن بڑھ جائے تو تب بھی سسٹم جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں نہ جانے وہ کون سے ایسے طوفان برپا ہوئے کہ یہاں معاشرے سے ریئیکشن آل ٹوگیدر ختم ہو گیا۔ تھوڑی سی ہمیں ایک مثال، وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن ہمیں یاد آتی ہے، جو کہ 12 میں جب مشرف کی حکومت تھی تو کراچی میں بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی پیدا ہوئی، اور پھر وہ کیس جو ہے وہ اسی سپریم کورٹ، جس میں اب یہ 16,000 برطرف ملازمین کا کیس لگا ہے، انہی کی عدالت میں وہ 22 مئی ڈسٹربنس کے لیے جو ہے، یعنی کراچی میں جو کچھ ہوا اس کا کیس لگا، تو باہر بیان حلفی جمع کرانے والوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے آ گئے جیسے انہوں نے عدالت کا گھیراؤ کر لیا۔ تو پھر یہی ہماری سپریم کورٹ تھی جو آج تک جو ہے وہ اس پر چپ سادے بیٹھی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ول نہیں رہی کہ جس پر وہ کوئی فیصلہ سنا سکے۔ تو یہ جو 16,000 ملازمین کو بیک جنبش قلم، یعنی اپنی قلم کی طاقت دکھاتے ہوئے ایک ہی اسٹروک میں 16,000 ملازمین کو نکال باہر کیا، اور پارلیمنٹ کے اس بل کو بھی اڑا دیا جس کے تحت ان لوگوں کو اتنے عرصے بعد دوبارہ ملازمت پر بحال کیا گیا تھا، یہ ہمارے جسٹس مشیر عالم صاحب تھے۔ تو کہتے ہیں انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو ہمارے ہاں ہمیشہ سے عوام جو ہیں وہ ان کو آپشنز دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں۔ جیسے مسنگ پرسن کا آپشن یہ ہوا کہ وہ مدثر نارو کا کیس تھا، تو اس کی والدہ اور اس کی فیملی کو یہ کہا گیا کہ آپ ذرا وزیر اعظم سے جا کے مل لیں، اور وزیر اعظم صاحب سے کہیں وہ آپ کے جو ہے وہ گھر کے فرد کو برآمد کروا دیں۔ تو یہ آپشن دیا گیا نا، اگر جو ہے وہ جو مارشل لا لگتے ہیں تو یہی ہماری سپریم کورٹ ہوتی ہے، یہ کھڑے ہو کے کہتی ہے جی آپ کو اجازت ہے، آپ جو چاہیں کر لیں، آپ کا یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ پھر نیا حلف بھی اٹھا لیتے ہیں، وہاں یہ نہیں کہتے ہیں، آپ کو آپشن دیتے ہیں آپ نے مارشل لا کیوں لگایا، آپ گھر چلے جائیے، 111 بریگیڈ کو واپس بلا لیجیے۔ وہاں کوئی آپشن نہیں دیتے ہیں کیونکہ گگی بن جاتی ہے اسی سپریم کورٹ کی۔ تو اب جو ہے وہ آج کے دن میں ان 16,000 ملازمین کی جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی، اس میں رضا ربانی صاحب نے کیس کا جو ہے وہ ایک ہی بات کر کے پاسا جو ہے وہ پلٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ جو آپشنز دے رہی ہے کہ جی ان کو مراد دے دیں، ان کی سینیارٹی ہے، حالانکہ سینیارٹی کا تو رول ہی نہیں ہے اس میں سمپل یعنی قانون کی بات یہ ہے کہ آپ کے نوٹسز جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو گئے ہی نہیں ہیں، نہ ان ملازمین کو گئے ہیں، تو آپ کا یہ بنیادی حکم ہے آپ کی کورٹ کا کہ آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ تو جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو سنے ہی نہیں، حکومت کے موقف کو آپ نے گھاس ہی نہیں ڈالی ہے، تو آپ کا یہ کیسے ہو گیا قانونی فیصلہ؟ تو آپ اس کو واپس لے لیجئے۔ لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کے کہتی ہے آپ نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی، آپ بتائیے کوئی ان کے لیے پارلیمنٹ ان کو بحالی کا کوئی طریقہ نکال سکتی ہے؟ یعنی ان ملازمین کو جو پسماندہ طبقات سے ہیں، جو پاکستان کی ان قومیتوں سے ہیں جن کے وسائل جو ہے وہ بہت کم ہیں، تو ان کو ملازمت دی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، تو اب وہ پی ٹی آئی سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا ان کی بحالی کے لیے کوئی پارلیمنٹ کام کر لیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے یہ پارلیمنٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان میں کتنی یگانگت ہے، یہ کتنے جو ہے وہ بردباری سے کام لینے والے لوگ ہیں۔ پارلیمنٹ تو پہلے ہی گھاس کھانے کو گئی ہوئی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی تو اوقات ہوتی تو وہ کیسے ہو جاتی جب 6 مہینے کی سپریم کورٹ نے بغیر کسی قانون کے کہتے ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن جو ہے اس کے لیے 6 مہینے کا آپ کو ٹائم دیتی ہیں، آپ ذرا وہاں سے قانون بنوا کے لے آئیے۔ یہ کون سے عدالت کے قوانین ہیں؟ یہ ساری بنانا ریپبلک ہے، اور بنانا ریپبلک کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ یہ 16,000 ملازمین جن کو برطرف کیا گیا ہے، انہوں نے ستو پیے ہوئے ہیں بقول شیخ رشید کے، یہ سو رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی جی آپ نے وہ ایکسٹینشن کے لیے ایسے آپ نے کیسے تاریخیں ڈال دیں؟ آپ سپریم کورٹ سے سوال کریں، بقایا آپ جو ہے وہ کوئی مرچیں گھول کے اس سے جو ہے نا روٹی کھا لیں، آپ کے کون سے پر جل جائیں گے؟
لیکن آپ سیدھے سوال تو کیجئے ان ججز سے کہ آپ کے جب آپ کی سپریم کورٹ نے جب مارشل لاء کے ادوار میں تازہ تازہ حلف اٹھاتے تھے کہ ہم تو جناب اس چیف آف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے تابع دار رہیں گے، ہم اس کے قانون کی اور اس کے پی سی او کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے، تو ان سے سیدھے سیدھے سوال کیوں نہیں؟ یہ 16,000 میں سے کوئی ایک بھی ایسا مرد نہیں ہے جو ان سے سوال یہ پوچھ سکے کہ جناب آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ وہاں بھی آپ 6 مہینے کی جو ہے نا وہ ٹائم دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے قانون بنوا کے لے آئیے، تو یہاں پر پوچھتے ہیں پارلیمنٹ کچھ کرے گی؟ بنیادی طور پر آپ لوگ جب تک اس ایکشن کی اگینسٹ اپنا ریئیکشن نہیں رکھیں گے، یہ کورٹس آپ کو سننے والی نہیں، اور یہ پاکستان میں نہیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں سنا جاتا کہ جب آپ آگے لمحے پڑ جائیں، عوام آپ کے اوپر کوڑے برسائے جائیں، آپ کے منہ کے آگے جو ہے وہ مائک لگائے جائیں، جو جنرل ضیاء نے کیا، تو آپ کی جو ہے نا وہ تو جینز ہی بدلی جا چکی ہیں۔ آپ کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ یہ عمران خان کی تبدیلی جو اس وقت جو ہے نا وہ ننگی ہو کے ناچ رہی ہے پورے پاکستان میں 3.5 سال میں، عوام کس حال کو پہنچ چکے ہیں؟ یہاں پر صرف جو ہے نا وہ اور مطلب لا قانونیت اور اس کے کہہ لیں کہ ظلم اور تشدد کے واقعات لامتناہی ہیں، تو پھر ٹی ٹی پی نے یہ سارا کچھ کیا، تو یہ حکومت ان سے معاہدے کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو آپ کون سے قانون کے تحت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نوکریوں پر بحال کر دیجئے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سڑک پر کھڑے ہو کے بھیک مانگ لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہمیں نوکریوں پر بحال کر دیں۔ اپنی خودی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے اندر ہونا چاہیے، پھر ہی آپ اپنی رستے اور اپنی خودی جو ہے اور اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور منوا سکتے ہیں۔ جب تک آپ اس طرح کے منگتوں والے کام کرتے رہیں گے تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آپ کی مجبوریاں ہوں گی، کچھ ہوں گی، لیکن حق کے لیے کھڑے ہونا۔ میں بہت دفعہ اپنے ویلاگ میں وہ امریکی صدر کا جس نے اپنے بیٹے کے ٹیچر کو خط لکھا تھا ابراہم لنکن نے کہ میرے بیٹے کو بتائیے کہ چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو، اگر وہ سمجھتا ہو کہ وہ حق پر ہے تو وہ سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی میں حق پر ہوں، بقایا سب جو ہے وہ ناحق ہے۔ تو پہلے اپنے حق کو پہچانیے، پھر بات کیجیے۔ تو یہ جو ہمارے جسٹس ابھی چل رہے ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس قاضی امین صاحب، یہ تو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ان کے کورٹ کے پارٹ پر، یعنی جب مشیر عالم صاحب نے وہ فیصلہ دیا تھا، جسٹس مشیر عالم صاحب نے جب وہ فیصلہ دیا تو اس کے اندر سکم تھے، تو جب سکم تھے تو اس کو واپس کیوں نہیں لیتے ہیں اپنے فیصلے کو؟ یہ روز جو ہے نا وہ بڑھ بڑھ کے یہ ڈرامے کس لیے جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں کہ جی فلاں آپشن اور فلاں آپشن؟ یہ کون سے طریقے ہیں؟ جب ایک بات آپ کے سامنے آ گئی اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے ڈیسیژن میں سکم ہے اور آپ نے لاء کا پورا فالو نہیں کیا تو آپ اس کو کالعدم قرار دیجئے جو آپ نے ڈیسیژن دیا ہوا۔ تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جو یہ 16,000 ملازمین ہیں، ان میں سے کوئی اس سپریم کورٹ سے ذرا تازہ تازہ چند سوال تو پوچھ لیں۔ تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔